سورۃ الاعراف، آراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونچی جگہ یا اونچی جگہ اور پہچانی ہوئی جگہ کے لیے بھی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی اس کو آنر کے ساتھ لو، آنر کے ساتھ اس کو لو اور آنر کے ساتھ اس کو پیش کرو۔ اس کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرو تو انڈر کانفیڈنٹ ہو کے پیش نہ کرنا، بلکہ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹ کرو۔ اس کے اتارنے والے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کرو، یعنی اللہ کی کتاب کو آگے پھیلانا ہے لوگوں تک، تو کس لیے اس کی وجہ بتا دی گئی۔ ایمان لانے والے اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَتَنفَعُ ذِکْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، جو نصیحت ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت مسلمان قرآن پڑھتے ہوں، لیکن فائدہ کن کو پہنچے گا؟ جو مسلمان سے بڑھ کر مومن ہوں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نصیحت دے دیتا ہے۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اسمال آرز آف دا مارننگ، رات کے 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے اس وقت پر عذاب آیا کرتے تھے۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی، واقعی ہم ظالم تھے۔ مان لیا، اب ماننے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب اگر اپنے آپ کو ظالم مان بھی لیا، اب کوئی فائدہ نہ ہوگا، اب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آپ کی اور میری طرف کوئی پیغمبر آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں آپ سے اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تاریخ کا قصہ سمجھ کر پڑھیں گے تو عبرت حاصل نہیں کریں گے، تاریخ کا قصہ عبرت کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اور مجھے اپنے عمل کے لیے ہر آیت سے کوئی نہ کوئی سبق ملے گا۔ ہماری طرف بھی اللہ کا پیغمبر آیا ہے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ لے گا کہ کس نے کتنا اپنا کام ادا کیا، کس نے کتنا اپنی ذمہ داری کو نگلیکٹ کیا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اصل وزن حق کا ہوگا۔ وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی قرآن حق ہوگا، سنت حق ہوگا، اور وزن اس دن حق کا ہوگا۔ کس چیز کا وزن ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس چیز کا وزن ہوگا کہ کس نے کن حالات میں نیکی کی۔ مثال کے طور پر کس کی کیا صلاحیتیں تھیں اور اس نے کس حد تک جا کر نیکی کی، کس کے کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا حالات تھے اور اس نے کتنی قربانی دی، کس کے کیا جیب تھی، کس کی کیا پاکٹ تھی اور اس نے کتنا صدقہ کیا۔ اس دن حق کا اصل وزن ہوگا۔ بظاہر جو دنیا میں آپ کو اور مجھے نیکیاں نظر آنے میں بالکل بنائن سی لگتی ہیں، بے وقت لگتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اصل وزن ہوگا۔ جو سنت آج ہم کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں گے، اور سنت ہمیں وہ دیکھنے میں بالکل معمولی لگ رہی ہوتی ہے، معمولی سے مطلب پانی پینا بیٹھ کر 3 سانسوں میں۔ آپ بچوں سے کہیں روزہ کھول رہے ہوں اور وہ پانی اپنا پی رہے ہوں یا جوس پی رہے ہوں اور گٹ 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 ان کی سانس نہیں آتی، آپ کہتے ہیں بیٹا سنت کے مطابق 3 سانسوں میں، اچھا پینے دینا، اس کے بعد کر لوں گا۔ اصل حق اس دن ڈھونڈیں گے ان نیکیوں کو۔ ہائے کاش ہم نے بیٹھ کر 3 مرتبہ 3 سانسوں میں پانی پیا ہوتا، کاش ہم جب پانی پیتے بیٹھ کر پیتے۔ کہنے کو کتنی معمولی سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنا، بظاہر آپ کو لگتا ہوگا لو اس عمر پہ آ گئی اب میں اپنے چھوٹوں کو سلام کرتی رہوں، کتنے بدتمیز ہیں آج کل کے چھوٹے، سلام میں پہل ہی نہیں کرتے، خود ہی سیکھیں گے جب میں نہیں کروں گی۔ نہیں، آپ کر دیں۔ یہی چیز جو آپ کو اس وقت معمولی لگ رہی ہے، قیامت کے دن اصل حق، اصل وزن انہی چیزوں کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج جس نے جتنی مشکلات میں نیکی کی اس کا اتنا اجر ہے۔ اور یاد رکھیں اس وقت جنت کا شیئر بہت سستا ہے،
اس لیے کہ آج دین پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. جس نے آج کے دور میں محنت کر کے دین کو سنبھال لیا اور اپنے عمل سے اس دین کی پرورش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے میں لگا دیا، اس کے لیے بہت اجر اور ثواب ہوگا. قیامت کے دن لوگ اس پر انشاءاللہ رشک کریں گے. جب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو جب تولے گا، وزن کرے گا، تو یہ سارا حق سنتوں کا، یہ سارا حق جو ہے قرآن کے احکامات کا، یہ سارا حق قربانیوں کا سب سے زیادہ ہیوی ہوگا، اور پھر ایسے لوگوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے. ہم نے پڑھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القرآن حجت لک او علیک. قیامت کے دن یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا. تو قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اس کو اپنے عمل کی حصہ بنائیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جس نے میری ایک کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو معاشرے میں گمنام ہو چکی تھی، یعنی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کہنے کو ہم کہہ کر چلے جاتے ہیں 100، ہم تو گننے بیٹھے ذرا 1 2 3 4 کریں. آپ کو تو 20 منٹ لگ جائیں گے 100 تک کاؤنٹنگ کرتے ہوئے. اور ذرا یہ تو سوچیں، ایک شہید کا ثواب اور درجہ دیکھیں، کہاں 100 شہیدوں کا ثواب ملنا. تو میں اور آپ دوڑیں گے نہیں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے؟ کریونگ نہیں ہوگی مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے؟ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اللہ نے بتا دیا، اصل میں پلڑے انہی کے بھاری ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دین کے لیے وقت نکال لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہہ دی تھی اپنے آخری خطبے کے اندر، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. بڑی ذمہ داری ہے آپ پر اور مجھ پر. ہمیں بڑا ہلکا کام لگتا ہے تبلیغ کا کام، ہمیں بڑا ہلکا کام لگتا ہے ایک دائی بن جانا. دائی وہ والی دائی نہیں جو بچے ڈیلیور کرتی ہے، دائی آئین والا دائی. اکثر لوگ جو ہیں دائی سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دائی کی بات کر رہے ہیں جو مڈ وائف ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. داعی وہ جو اللہ کا پیغام آگے پہنچائے، مبلغ، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچانے والا. اللہ اس کام کو جو آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں ہم سب چلتے پھرتے مبلغ ہیں. چاہے آپ کرسی پر بیٹھ کر درس دیتی ہیں اور آپ کے سامنے 10 لوگ سنتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں جو ہیں یہاں سے وہاں پھر رہی ہوتی ہیں اور 10 لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ چلتی پھرتی مبلغ ہیں. آپ جس جگہ جاتی ہیں، آپ جس خاندان میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، آپ جس ورک پلیس پر کام کرتی ہیں، آپ جن اسکول کالجز کے اندر اپنے بچوں کو لینے جاتی ہیں، جہاں پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں، جن کمیٹی پارٹیز میں آپ جاتی ہیں، جن کٹی پارٹیز میں آپ جاتی ہیں، آپ اسلام کی چلتی پھرتی مبلغ ہوتی ہیں. کبھی سوچا کریں جب تیار ہو کے کٹی پارٹی میں جاتے ہیں اور آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھیں اچھا میں مبلغ ہوں اسلام کی، آپ کو خود شرم آئے گی اپنے آپ سے کہ کیا میں واقعی مبلغ ہونے کا کردار ادا کر رہی ہوں. نہیں کر رہی تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. اگر آپ نے ہدایت کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھا تو ہدایت کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اگر خیال بھی آ رہا ہے دیر مت کریں، اس لیے کہ اگر دیر کریں گے تو ہدایت دور چلی جاتی ہے. ہدایت کے لیے آتا ہے، ہدایت بہت غیرت مند ہے. 1 دفعہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، 2 دفعہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، 3 دفعہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے اور پھر دل سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبکم، ایسے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتھر. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. کیا چیزیں اعمال نامے میں وزن پیدا کرتی ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خلوص سے اعمال نامے میں وزن پیدا ہوتا ہے، اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کن حالات میں وہ نیکی کی گئی، اس سے بھی اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، یعنی کیسا ماحول تھا، اس سے بھی نیکی میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا، کتنا وہ سنت کے مطابق کی گئی. تو یہ سب چیزیں اعمال میں وزن پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں.
مثال کے طور پر کس کے حالات خاندان کے اندر کتنے سازگار تھے دین کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے، سنت کے مطابق موت کے ایٹیکیٹس کو اپلائی کرنے کے لیے، کس کے خاندان والے کتنے سپورٹیو تھے اور کس کے کتنے اگینسٹ تھے. جس کے جتنے اگینسٹ تھے اس نے خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہوئے پھر بھی وہی کیا جو سنت سے ثابت تھا، تو یقیناً اس کے اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خود بخود ویلیویبل کر دیتا ہے. اب اللہ نے شکوہ کیا، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم کم ہی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت کہتے ہیں قلیلم ما تشکرون، انسان کم ہی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. ایک کارٹون بھی پڑھتے ہو اخبار کے اندر تو سمجھ کے پڑھتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہو اس کو کیا مطلب ہوگا، کس پالیٹیشین کو بنایا ہے، شکل یاد نہیں آ رہی، لگ رہا ہے یہ والا پالیٹیشین ہے. بیٹھے ہیں گھنٹوں، بیٹھے ہیں اخبار لے کے، اخبار کے کراس ورڈ لے کر بیٹھ گئے، میں تو بس اس کو آج کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑوں گی. بیٹھے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں. جس ملک میں جاتے ہیں اس کے قوانین مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان میں نہیں مانتے ہم. پاکستان کو تو ہم صرف فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. پاکستان تو ہمارا ملک ہے نا، کیا ضرورت ہے یہاں کے قوانین ماننے کی؟ جب جائیں گے امریکہ، جب جائیں گے انگلینڈ، جب جائیں گے فرانس، جب جائیں گے سری لنکا، ملیشیا، وہاں کے قوانین فالو کریں گے. اتنے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شکوہ ہے، اتنی سب چیزوں کا خیال رکھتے ہو، قوانین کا خیال رکھتے ہو، اخبار اتنے غور سے پڑھتے ہو. کون سا اخبار جو کل ردی ہو جائے گا، کسی کل کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آپ کو آپ کی میٹ کہ باجی یہ کل کا اخبار ہے، چلیں بیٹھ کر مجھے ذرا سنائیں، یا چلیں آپ پڑھ لیں باجی. آپ پڑھیں گی، آپ کہیں گی لو میں آج کا اخبار پڑھوں گی، کل کا اخبار پڑھوں گی. وہ اخبار جو کل کا آج ردی ہو جائے گا اس کو پڑھنے میں بھی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. بعض لوگ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. اور وہ قرآن، وہ کتاب جو آپ کی اور میرے لیے راہ ہدایت لے کر آئی ہے، آج سے نہیں 1450 سال پہلے سے موجود ہے. آپ کی اور میری زندگیوں میں بچپن سے موجود ہے. نسلوں سے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن دیکھا ہے. ہمارے الحمدللہ نسل در نسل جو آبا رہے مسلمان رہے، اور اس قرآن پر ہم وقت نہیں لگاتے. قلیلم ما تشکرون، بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی ناشکری کی بات کی تو انسان کو یاد دلایا کہ ذرا سوچو تم کس چیز سے بنے ہو. ہماری پیدائش کی بات کی. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بنایا. یہ رائل وی اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. آئینے میں دیکھے تو خیال آتا ہے آئے ہائے میرا تو رنگ اتنا جل گیا گرمی سے، یا میرا رنگ تو اتنا فیئر ہی نہیں ہے. وہ وہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. امی کو بیچاری کو بلیم کرنا شروع کر دیا. آپ نے پریگنینسی میں ناریل نہیں کھایا تھا نا، دادی کہتی ہیں اگر آپ ناریل کھاتی تو میں گوری ہوتی. آپ آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کو یاد کریں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. یہ تمہاری صورت اللہ نے بنائی ہے. مومن خود اعتماد ہوتا ہے. آئینے میں کھڑے ہو کے کہیے سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے، کہہ دیں. کوئی اس میں بڑائی نہیں، کوئی اس میں تکبر نہیں، صرف پر اعتماد بننے کے لیے. ورنہ شیطان ہم میں سے ہر ایک کو ہماری چہروں کے نقص دکھاتا رہتا ہے. اچھا یہ آنکھ ایسی نہیں ہے، اچھا آئی بروز ایسی نہیں ہے، اچھا تمہارے ہونٹ ایسے نہیں ہیں، اچھا تمہاری آنکھیں ایسی نہیں ہیں، تمہارے بال ایسے نہیں ہیں. نہیں، اللہ نے کہا ہم نے تمہاری صورت بنائی. پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر من. بچے آپس میں سبلنگز جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی جملہ بولتے ہیں انا خیر من. عربی میں نہیں بولتے، اردو میں بولتے ہیں میں زیادہ اچھی ہوں. پھر بھی آپ اسی سے پیار کرتی رہتی ہیں. ایک تو آج کل کے بچوں کو یہ بات کا یقین مائیں کیسے دلائیں کہ بیٹا مائیں سب سے پیار کرتی ہیں. نہیں، آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا. انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی ہے یہ. مسلمان کانفیڈنٹ ہوتا ہے
مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے والدین دیے ہیں ان والدین سے بڑھ کر اس دنیا کے اوپر اللہ کے بعد کوئی میرا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے اس دنیا میں بنائے ہیں، آپ اس چیز کو محسوس کریں گی، اللہ نے جتنے رشتے بنائے ان سارے رشتوں کے اندر واحد ایک والدین کا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے جاتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ورنہ یہ بات لکھ لیں، کوئی کتنی ہی محبت کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، نہ بہن بھائی کا، نہ کوئی چاچا ماموں کا، نہ تایا کا، نہ پھپھو کا، نہ خالہ کا، کہ جو اپنے سے آگے اپنے کسی رشتہ دار کو جاتے ہوئے دیکھے اور اس کے اوپر خوش ہو. واحد والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو مسلمان کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اپنی اولادوں کو یہ کانفیڈنس دے دیں کہ ماں باپ سب سے محبت کرتے ہیں، اور اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دیں جو ایگو ایشو لے کر آتی ہے، انا خیر من والی. اللہ سے اس نے کہا خلقتنی من نار، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اب یہ انا جو ہے اس کی انا نے اس کو اللہ کے آگے بولنے پر بھی مجبور کر دیا. پہلے دل میں خیال آیا ہوگا نا، پہلے دل میں سوچا ہوگا، اور پھر یہ دل کا ایگو الفاظ میں کنورٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو انسان بنایا ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جذبات کی حص رکھ دی ہیں، سینسز رکھ دیے ہیں. ان میں سے یقیناً ایک چیز تکبر بھی ہے. مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے، مومن کا کام کیا ہوتا ہے، اس کو ہارنس کرنا اور غلطی کر کے آئی ایم سوری بول دینا. یہ جو شیطان کا معاملہ تھا یہ اپنے گھمنڈ کا شکار ہوا، غلطی کر کے سوری نہیں بولا، جسٹیفائڈ کیا اس نے. کیوں اللہ میں جھکا نہیں اس آدم کے سامنے؟ اس لیے کہ میں سپیریئر ہوں، آئی ایم اے سپیریئر بینگ. یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں کیسے اس کے آگے جھک سکتا ہوں؟ جسٹیفائی کر رہا ہے. غلطی کر کے جو اس کے اوپر جم جانا یہ انسان کے اندر تکبر لے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. آپ اور میں اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھنے کی میکسیمم کوشش کریں. یہ جو شیطان ہے اس کا نام عزازیل آتا ہے روایات میں، اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 سال سے یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ تھا تو جن، لیکن یہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے اترو. اس نے اللہ سے مہلت مانگی، کہا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لوگ نہیں کہتے اللہ نے میرے لیے یہ لکھ دیا تو ہمارا کیا قصور ہے، اب اللہ نے میرے نصیب میں گناہ کرنا لکھ دیا تو بھئی میں کیا کروں. بالکل یہ شیطان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ بولتے ہوئے نظر آئے، اگر کوئی آپ کو اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتے ہوئے خود آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ بھئی میں کیا کروں، اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا، تو دیکھ لیں بالکل یہ شیطان کا جملہ ہے. میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی ہے نا اس نے. ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جو آلریڈی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آلریڈی اس کے فالوورز ہیں. ان پر وقت لگا رہا ہے جو اللہ کی راہ پر آ کر بیٹھ رہے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ رمضان کے مہینے سے شوال کے مہینے میں انٹر ہوں گی تو سب سے پہلے آپ کے پیچھے جو آئے گا وہ شیطان ہوگا. ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، ادھر شیطان کو زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور آپ رمضان کے مہینے سے نکلیں گی اور سب سے پہلے جس پر حملہ ہوگا وہ آپ اور میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی سیدھے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے جس سیدھے راستے پر بیٹھنے کی آپ اور میں اس رمضان اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے اور ہمارا وہ جو مسلم سنڈروم ہوتا ہے، ریچول مسلم سنڈروم، وہ ختم ہو جاتا ہے. ادھر شوال کا چاند نظر آیا نہیں، ابھی عشاء کا وقت بھی نہیں ہوا اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے. حالانکہ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عشاء کی نماز جو آپ رمضانوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے شرنک ہو جاتی ہے، ایک دم سے. اس کے باوجود وہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، وہاں چلیں، وہ کھائیں،
یہ کریں اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے جو ٹیبل ہیں وہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لیتے. سارے کام ہم نے اسی رات کے لیے سمیٹ کر رکھے ہوتے ہیں اور ہماری تیاریاں رات کے 1-2 بجے تک ختم نہیں ہوتی ہیں. جب تھک کے ٹوٹ جاتے ہیں, اچھا بھائی چلو عشاء کی نماز پڑھ لوں, اور پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں, جلدی جلدی پڑھتے ہیں. اور وہ جلدی جلدی کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان جو آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا, جس کو معلوم تھا کہ آپ نے بڑا قرآن سمیٹا ہے اس رمضان, ابھی ضائع کرواتا ہوں, فوراً آپ کو غفلت میں ڈال کے آپ کی نماز ضائع کرواتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. کیا مطلب؟ آگے آپ کی اولاد ہوتی ہے, آپ کی اولاد کی شکل میں آئے گا. یہ جو پیارے پیارے بچے مسکراتے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ونڈو شاپنگ کرنے چلی جاؤں فرینڈ کے ساتھ. اماں کہیں نہیں بیٹا مغرب ہو گئی اب نہیں جانا. اماں کیا ہو گیا چاند رات ہے جانے دینا. اور اماں نے کہا چلو میری بیٹی بیچاری پورے رمضان میرے ساتھ دورے قرآن میں گئی ہے, جاؤ میرا بیٹا جاؤ. اس نے کیا کہا تھا؟ آگے سے آؤں گا. پھر اس نے کہا پیچھے سے بھی آؤں گا. پیچھے کون ہوتا ہے؟ خاندان والے. خاندان والوں کی شکل میں تم پر رکاوٹیں ڈالوں گا, دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. کیا مطلب ہے دائیں اور بائیں؟ مطلب ہے نیکیوں کے نقصان بتاتا ہے اور گناہ کے فائدے بتاتا ہے. اور اللہ نے کو بتا دیا اس نے کہ دیکھنا اکثر ان میں سے بھٹک جائیں گے, مجھے فالو کریں گے. اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسمس کر دیا. یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے, یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ جہنم کو بھر دوں گا. شیطان اللہ سے بدگمان کرنے آیا تھا, یاد رکھیں, اور شیطان آتا بھی ہے خیر خواہ کی شکل میں. لہٰذا اپنے پیاروں کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے. اور اپنا ہر وہ رشتہ ذہن میں رکھیے گا جو رشتہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اپنا فرما برداری کرنے کا کہے, سمجھ لیں اس انسان کی شکل میں شیطان ہے. ایسے ہی تو آتا ہے شیطان. اور کیسے آتا ہے شیطان؟ ہمیں کیا لگتا ہے ایک لال منہ والا آئے گا, اس نے بڑا سا جو ہے وہ ایک ریڈ کلر کا کلاک پہنا ہوا ہوگا, اور اس کے بعد اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی, آنکھیں لال لال ہوں گی, ہاتھ میں اس نے بڑا سا ایک فورک پکڑا ہوگا. نہیں, اپنے پیاروں کی شکل میں آئے گا, اپنے پیاروں کے ذریعے بہکائے گا. اور اے آدم, اللہ تعالیٰ نے کہا تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے. یہی شریعت کا مزاج ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزوں کو حلال کیا ہے, کم گنی چنی چیزوں کو حرام کیا ہے, تو حرام کے قریب مت جایا کرو. پھر شیطان نے ان کو بہکایا. شیطان وسوسے کے روپ میں آیا اور آدم علیہ السلام کے دل میں, اسکالرز کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اس نے ان کے دل میں گناہ کا خیال ڈالا. لہذا کسی گناہ کا خیال اگر بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے, آپ کے دل میں آ رہا ہے, بار بار کسی گناہ کی طرف آپ کی توجہ جا رہی ہے, تو اسکالرز کہتے ہیں سمجھ لیں شیطان آپ کے بہت قریب ہے, وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. ایک اسکالر اتنے مزے سے کہہ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں واٹس ایپ کو کم سے کم استعمال کریں, اس لیے کہ واٹس ایپ بھی مجھے بالکل وسوسہ لگتا ہے. تو بہرحال تو مذاق کی بات تھی, لیکن آپ نے اور میں نے خیال کیا کرنا ہے کہ جب دل میں کسی گناہ کا خیال بار بار آئے, یعنی آپ کو سمجھانے والا سمجھائے لیکن آپ کا دل بار بار اس کی طرف جائے, آپ کا دماغ اس گناہ میں اٹک جائے, تو سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو بہکا رہا ہے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. انسنوویشنز ڈالیں اس نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر, اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو کیا ہوا؟ حرام کھا لیا. اور اسکالرز کہتے ہیں حرام اور بے حیائی انٹر ریلیٹڈ ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ادھر انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, سطر یعنی ان کے اورا ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. یہ آدم علیہ السلام کا اور بی بی حوا کا انسٹنکٹیو ری ایکشن تھا. یہ ان کا ری ایکشن بالکل نارمل تھا. بے حیائی ڈیویشن ہے,
حیادار ہونا یہ عین فطرت کی علامت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جس جنت میں رکھا تھا، اسکالرز کہتے ہیں وہ امتحان کے لیے رکھے گئے تھے۔ اللہ کو تو آلریڈی سب باتیں معلوم ہے نا، اللہ کا علم ازلی، اس کے اندر تو یہ تک علم ہوتا ہے موجود کہ جو آخری انسان آئے گا اس کا کیا عمل ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا کل کا سارا روٹین جانتا ہے، اللہ میرا اور آپ کا کل آنے والی زندگی کا ہر اپ اینڈ ڈاؤن جانتا ہے۔ تو اللہ کے علم ازلی میں تو تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جس جنت میں رکھا تھا وہ امتحان کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں مجھے اور آپ کو روز محشر کے بعد جس جنت میں رکھا جائے گا وہ امتحان کے طور پر نہیں ہوگی، وہ جزا کے طور پر جنت دی جائے گی۔ اس لیے پھر دوبارہ اس سے مجھے اور آپ کو نکلنے کا کوئی خوف نہ رہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی اور کہیں ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ جنت سے نکال نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا جنت میں درخت والا آدم علیہ السلام کو، اسکالرز کے مطابق وہ ٹائم باؤنڈ تھا، اس وقت کے لیے تھا جب تک کہ ان کی جنت امتحان کے طور پر تھی۔ دونوں بول اٹھے، دونوں نے کیا بولا؟ قالا، دونوں بولے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پہلی دعا جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو سکھائی گئی، استغفار، کثرت سے استغفار کیا کریں۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس دعا کو سنا اور ان کی بخشش فرمائی۔ کسی نے کہا کہ آج انسانیت جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ بے چین ہے، آج کیوں انسانیت اتنی زیادہ پریشان ہے؟ دیکھیں ادھر ان سے غلطی ہوئی بی بی حوا سے اور حضرت آدم سے، ادھر ان کو ریگریٹ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معافی کے الفاظ سکھا دیے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جو انسانیت آج کل اتنی پریشان ہے، انسانیت کو کہیں سکون نہیں ملتا، انسانیت میں جو اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود جو ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے رب سے دور ہیں، ہمارے کانوں پر اپنے رب کی آوازیں پڑتی ہیں لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں بھی رکھا تھا امتحان کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو آگے کنٹینیو کرنا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بھیجا، ناراضگی کی وجہ سے نہیں، ان کی معافی قبول کر لی تھی، جب انہوں نے استغفار کیا تھا ان کی دعا قبول کر لی تھی، دنیا میں ان کو بھیجا امتحان کے طور پر کہ تاکہ اب اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اس دنیا سے ایسی جنت کما کے آئیں جس سے کبھی ان کو دوبارہ نکلنا نہ پڑے۔ اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ ہم نے تاریخ میں کیا پڑھا ہے؟ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے، ابھی جو آگے آیت آ رہی ہے، کہ انسان ایوولوشن سے بنا، ہم نے یہی پڑھا ہے نا، بچپن سے ڈارون تھیوری ہم نے یہی پڑھی ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو سٹون ایج کے انسان ہوتے تھے وہ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، یہی پڑھا ہے نا آپ نے، ہمارے بچے بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی یہی پڑھا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ اللہ نے لباس کا مقصد بھی بتا دیا، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اور لباس ایک ساتھ اتارے گئے ہیں۔ جب فطرت تھی، جب انسان پہلے انسان کی فطرت تھی جن کو بنایا گیا اللہ نے اور ان کو جنت میں رکھا، اور جب انہوں نے حرام کھایا اور ان کے ستر کھل گئے تو وہ انسٹنکٹیولی اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا تھا۔ جس اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس اللہ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس اللہ نے ہمارے اندر کیا کریکٹرسٹکس رکھی ہیں؟ تو یہ اللہ کی بندے کی فطرت تھی کہ جیسے ہی ستر کھلے اس نے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گیا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ لباس اور انسان اس دنیا میں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور لباس کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا۔ تمہارے لیے لباس کیوں بھیجا گیا؟ نمبر 1، تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، تمہارے جسم کی حفاظت کرے اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ریش
عربی زبان میں جانور کے پروں کو کہتے ہیں، جو بہت خوبصورت پر ہوتے ہیں، بہت اچھے کلر والے. مقاصد لباس بتا دیے گئے کہ جسم کو ڈھانپے، زینت ہو اور تمہارے جسم کی حفاظت ہو. لہٰذا یہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ زینت کا اظہار کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے. عورت کا دل چاہ رہا ہے کپڑے پہننے کا، زینت کرنے کا، ضرور پہنے، اچھا لباس ضرور پہنے، لیکن اس پروٹوکول کے ساتھ پہنے جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے پہننے کی اجازت دی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اب آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لعلہم یذکرون، شاید کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. میں خود دیکھ سکتی ہوں کہ جو لباس کا مقصد ہے، کیا میرا لباس وہ مقصد پورا کرتا ہے؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، سب سے پہلا جسم کو ڈھانپنا. کیا میرا لباس میرے جسم کو ڈھانپتا ہے؟ یا میں 7 گز کا کپڑا پہن کر بھی بے لباس ہی رہتی ہوں؟ 7 گز کی 7.5 گز کی ساڑی پہن کر بھی ہم کتنا بے لباس رہتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مقصد کیا ہے. لباس کو سب سے پہلا مقصد جسم کو ڈھانپنا. تو میں خود دیکھ سکتی ہوں کہ میرا لباس جو ہے وہ کتنا ڈھپا ہوا ہے، کتنا ساتر ہے، کتنا میرے جسم کو چھپانے والا ہے. اور اگر کسی کا لباس کم ہے تو اسکالرز کہتے ہیں سمجھ لے کہ اس کی قربت شیطان کے ساتھ زیادہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا لباس، چھوٹے سے چھوٹا لباس کیسے سمجھائیں گے اپنے گھر کی خواتین کو؟ اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی آپ کا اور میرا دل نہیں بدل سکتا. میں یہاں سارا دن بیٹھ کر آپ کو لیکچر دیتی رہوں، میں آپ کو ایک سے ایک فتویٰ لا کر دکھا دوں، آپ کا دل نہیں پلٹ سکتا جب تک کہ آپ خود اس بات کو نہ سمجھیں. آپ کو کسی کا لیکچر دل نہیں کھلوائے گا، اللہ کا کلام آپ کا دل کھلوائے گا. آپ اپنے شوق پورے کریں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر. آپ کا کپڑی پہننے کا دل چاہتا ہے آپ کپڑی پہنیں، آپ کا سگریٹ پینٹس پہننے کا دل چاہتا ہے آپ سگریٹ پینٹس پہنیں، اپنے گھر کے اندر پہنیں. جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو اوڑھ کر نکلیں. لباس کا مقصد پورا ہونا چاہیے کہ لباس آپ کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں.